بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ قرآن مجید کے تیسرے پارے کا خلاصہ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے پارے کے شروع میں انبیاء علیہ السلام اور ان کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کی گئی ہے۔ درجات کا یہ فرق کسی نبی یا رسول کی کمی یا کوتاہی کا غماز نہیں ہے، بلکہ ان کے منصب اور ذمہ داری میں فرق اور اہمیت کے پیش نظر ہے۔ دنیا میں ہی صدقہ و خیرات کر کے اپنی عاقبت سنوار لو، ورنہ قیامت کے دن کوئی سودے بازی، تعلقات یا سفارش کام نہیں دے گی۔ قرآن کریم کی آیات میں کا مرتبہ اور مقام قرآن کریم کی آیات میں مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے آیت الکرسی سب سے بڑی آیات ہے۔ اور اس کی عظمت کا راز یہ ہے کہ اس میں توحید کو بھرپور انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ، جاوید اور کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس پر اونگ یا نیند کا غلبہ نہیں ہوتا۔ آسمان و زمین اور ان میں پائی جانے والی ہر چیز کا وہی مالک ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کرنے کی کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں سے پہلے کیا تھا اور ان کے بعد میں کیا ہوگا، اس سب کا کچھ کا علم اس کے پاس ہے۔ یہ لوگ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا وہ انہیں سکھاتا ہے۔ اس کے علم کی معمولی مقدار کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس کی کرسی کی وسعت اور بڑائی کا یہ عالم ہے کہ وہ آسمان و زمین پر حاوی ہے، اور آسمان و زمین کی حفاظت اس کے لیے کسی قسم کی مشکلات کا باعث نہیں ہے۔ وہ نہایت بلند ہے اور عظمتوں کا مالک ہے۔ ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی ہے، لہٰذا دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے کوئی جبر یا زبردستی نہیں ہے۔ جو باطل قوتوں سے بغاوت کر کے اللہ کا وفادار بن گیا تو اس نے ایسی مضبوط کڑی کو تھام لیا جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے اور انہیں کفر کی ظلمتوں سے ایمان کے نور کی طرف لاتا ہے، جبکہ کافروں کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں ایمان کی روشنی سے کفر کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد 3 تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں جو توحید پر دلالت کرتے ہیں اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قرآنی عقیدہ کو اجاگر کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ہے، جس کا دعویٰ تھا میں مار بھی سکتا ہوں اور موت سے بچا بھی سکتا ہوں، لہٰذا میں اس کائنات کا رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر وہ لاجواب ہو کر حیران رہ گیا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے کہ کسی سفر میں ان کا گزر ایک تباہ شدہ بستی پر ہوا جس کے باشندے لاشوں کی صورت میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کی تباہ شدہ کیفیت اور بوسیدگی اور اللہ تعالیٰ کی دوبارہ پیدا کرنے کی قوت پر تعجب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی سواری پر موت طاری کر کے 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ سواری کی بوسیدہ ہڈیوں کو ان کے سامنے جمع کر کے ان پر گوشت پوست چڑھایا اور ان کے زاد سفر خانے کو 100 سال تک باسی ہونے سے بچا کر تر و تازہ رکھا، اور اسی طرح اپنی قدرت کا انہیں عملی مشاہدہ کرا دیا۔ اسی طرح تیسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی کیفیت کا مشاہدہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اطمینان قلب کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کو عملی شکل میں دیکھنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ مانوس کریں، پھر انہیں ذبح کریں اور بالکل کیما بنا کر اس کے ذرات آپس میں خلط ملط کر کے مختلف پہاڑیوں پر رکھ کر ان پرندوں کا نام لے کر پکاریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پکارنے پر ہر پرندے کی ہڈی سے ہڈی، پر سے پر، خون سے خون سب مل کر اپنی اصل شکل و صورت میں بن کر ان کے پاس آ گئے، جس سے اللہ تعالیٰ کی زبردست قوت اور حکمت کا عملی مشاہدہ ہو گیا۔ صدقہ و خیرات کے حوالے سے 4 مثالیں بیان کی ہیں۔ 2 مثالیں اخلاص کی ہیں اور 2 مثالیں ریاکاری کی ہیں۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے زمین میں ایک بیج ڈال کر سینکڑوں دانے حاصل کر لینا، اور ریاکار کا صدقہ ایسا ہی ہے جیسے چٹان پر غلہ اگانے کی ناکام کوشش۔ اچھی بات کا کہنا اور درگزر کر دینا ایسی مالی امداد سے بہتر ہے جس میں ریاکاری اور احسان جتلانے کا عنصر شامل ہو۔
اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کی دوسری مثال زرخیز خطہ زمین میں باغ لگانے کی ہے، جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہو، اور دکھاوے کے طور پر خیرات کرنے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنی جوانی میں محنت کر کے بہترین باغ اور فصل اگائے، مگر اس کے بڑھاپے میں جب وہ محنت کے قابل نہ رہے، وہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے غلہ اور پھلوں کے محتاج ہوں، تو یہ باغ کسی ناگہانی آفت سے تباہ ہو کر رہ جائے۔ اسی طرح ریاکار کا اجر و ثواب آخرت میں تباہ ہو جاتا ہے اور اس سے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کے عطا کردہ مال و جائیداد اور زمین سے حاصل شدہ غلوں اور فصلوں میں سے پاکیزہ چیزیں اللہ کے نام پر دینی چاہیے۔ گھٹیا اور بیکار چیزیں جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اللہ کے نام پر کیوں دیتے ہو؟ صدقہ و خیرات کرنے پر شیطان غربت اور پیسہ کی کمی سے ڈراتا ہے، جبکہ اللہ مال میں برکت اور گناہوں کی معافی کا وعدہ کرتے ہیں۔ حکمت و دانائی اللہ کی عطا ہے، جسے حکمت مل جائے اسے بہت بڑی خیر میسر آ گئی۔ کھلے عام اور چھپا کر موقع محل کے مطابق دونوں طرح صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ دیندار غربا جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے مانگتے نہیں ہیں، وہ آپ کے مالی تعاون کے زیادہ مستحق ہیں۔ عدل و انصاف پر مشتمل معاشی نظام کے لیے رہنما اصول، غریب اور چھوٹے تاجروں کے لیے زہر قاتل اور تجارت کے لیے رستا ہوا ناسور یہودی ذہنیت کی بدترین پیداوار، سودی نظام کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے سختی کے ساتھ اس سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، اور سود خوری سے بچنے کو ایمان کا تقاضا قرار دیا، اور سودی نظام کو جاری رکھنے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے مترادف قرار دیا ہے۔ یوم احتساب یعنی قیامت کی یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا گیا، اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو نیک و بد اعمال کا پورا حساب دینا ہوگا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے آخری آیات ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے ارتحال کا اشارہ بھی موجود ہے۔ کمیت کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، اسے آیت مدینہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں ادھار لین دین کے قرآنی ضوابط، ادائیگی کی مدت کا تعین، تحریری وثیقہ کی تیاری اور گواہوں کی موجودگی وغیرہ کا بیان ہے۔ رہن رکھنے کے احکام کا تذکرہ ہے۔ آسمان و زمین کے اندر سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، وہ دلوں کے ظاہر اور خفیہ تمام بیدوں سے واقف ہے۔ اللہ کے نازل کردہ قرآن پر رسول اور مومن سب کا ایمان ہے۔ اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور تمام انبیاء اور رسل پر بلا تفریق ایمان لانا ضروری ہے۔ اپنی اطاعت شعاری اور فرما برداری کا عاجزانہ اعتراف کر کے اپنی کمی و کوتاہی پر اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسانی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، لہذا شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ انسانی وسعت و قدرت کے اندر ہی ہیں، اور ہر شخص کو اپنے برے بھلے اعمال کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ اس لیے عاجزانہ طریقہ پر اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے درخواست کریں، اے ہمارے رب، ہماری غلطی اور کمی پر ہماری گرفت نہ فرما، ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر ذمہ داریاں نہ ڈال، ہمارے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرما، رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتوں کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے رات کو سوتے وقت یہ 2 آیاتیں پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی طویل ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، 200 آیاتوں اور 20 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ میں عقائد پر گفتگو کرتے ہوئے زیادہ تر روئے سخن عیسائیوں کی طرف ہے۔ عیسائیت کے مذہبی تقدس کے حامل خاندان کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ عیسائیوں کے دلوں میں قرآن کریم کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کی خاطر پوری سورت کو آل عمران کے نام سے موسوم کر دیا۔ یہ سورت ایک واقعہ کے پس منظر میں نازل ہونا شروع ہوئی۔ نجران کے عیسائیوں کا 60 افراد پر مشتمل ایک بڑا وفد مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مرتبہ سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا، کبھی کہتے وہ اللہ ہیں، کبھی کہتے وہ ابن اللہ ہیں، اور کبھی کہتے کہ الواحیت کے مثلث مطلب باپ، ماں اور بیٹا کا ایک حصہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا، بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کی مشابہت نہیں۔
اللہ تعالیٰ کھاتے پیتے نہیں جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آسمان کی بلندیوں اور زمین کی پینایوں میں کوئی چیز مخفی نہیں جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بے شمار چیزیں مخفی ہیں۔ اس پر وہ لاجواب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں یہ صورت نازل فرمائی۔ ابتدا میں اللہ کی وحدانیت اور قرآن کریم، تورات اور انجیل کی حقانیت کو بیان کیا اور اللہ کی آیات کے منکروں کو عذاب شدید سے ڈرایا۔ علم الہی کی وسعتوں کو بیان کیا، قدرت کے تخلیقی شاہکار انسان کے رحم مدر میں تیاری کے مراحل کو بیان کیا اور بتایا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ہی نے نازل فرمایا ہے، جس میں محکم اور واضح معنی و مفہوم رکھنے والی آیات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں، جن کے معنی و مفہوم ہر شخص پر واضح نہیں ہوتے، لیکن اگر متشابہ آیات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ضوابط کی روشنی میں غور کریں تو ان کے معنی واضح ہو سکتے ہیں۔ مگر جو لوگ ضلالت اور گمراہی کے مریض ہیں، وہ ان آیات کو من مانے معنی پہنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی آیات کو اللہ کی طرف سے یقین کر کے ان پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے، اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے اور روز جزا کے تصور کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ کافروں کا مال و اولاد ان کے کسی کام نہیں آ سکے گا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ فرعون اور اس سے پہلے اقوام کے واقعات سے یہ بات ظاہر ہے، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم نے ان کے جرائم پر ان کی گرفت کر کے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ بدر کے واقعہ میں غور کرو، جب دو جماعتیں مقابلہ پر آئیں، ایک جماعت اللہ کے لیے جہاد کرنے والی اور دوسری جماعت کافروں کی تھی، جن کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست دے کر ایمان والوں کو اپنی مدد سے غالب کیا۔ اس سے اہل بصیرت درس عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ انسانوں کو بیوی، بچے، مال و دولت، خزانے، سونا چاندی، سواریاں، جانور اور کھیتیاں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی عارضی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین انجام ہے۔ متقی لوگوں کے لیے باغات، نہریں، پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتے ہیں۔ وہ بندے گناہوں پر استغفار اور جہنم سے حفاظت کے طلبگار ہیں۔ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے اور تہجد کے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور تمام اہل علم توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے نظام حیات جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مستند و مسلم ہے، وہ صرف اسلام ہے، اور اس سے اختلاف رکھنے والے ہٹ دھرم اور ضدی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کا احتساب کریں گے۔ بحث بازی اور جھگڑا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی ہدایت ہے۔ انبیاء اور عدل و انصاف کے داعی، مذہبی پیشواؤں کا قتل یہودی ذہنیت کا غماز ہے۔ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا۔ ہر قسم کی حکمرانی اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل و رسوا کرے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور جب چاہتا ہے حساب رزق دیتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے کافروں سے گہری دوستی لگانا جائز نہیں۔ اللہ کی محبت اور مغفرت کے اصول کا آسان اور کامیاب راستہ اتباع رسول ہے۔ انبیاء کی بعثت در حقیقت انتخاب ربانی ہوتا ہے۔ آدم و نوح اور ابراہیم و عمران کے خاندانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی منتخب فرمایا تھا۔ حضرت مریم کی ولادت، ان کی کراماتی نشوونما اور انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی تفصیل کا بیان ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ پن کے باوجود یحییٰ علیہ السلام جیسے پاک باز اور قائدانہ صلاحیتوں کے حامل بیٹے کی خوشخبری کا تذکرہ ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت، بچپن اور بڑھاپے میں گفتگو کے امتیاز کا تذکرہ ہے۔ آپ کی نبوت اور رسالت کے ساتھ ہی آپ کے معجزات، مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا، اندھوں اور کوڑوں کو صحت مند کر دینا وغیرہ کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ یہ تاریخی باتیں ایک نبی امی کے ذریعے لوگوں کے سامنے آنا اس نبی کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور ان کو نبی برحق مان کر ان کی پیروی کرنے والوں کو دنیا پر غلبہ اور قیامت تک ان کی حکمرانی کو بیان کیا ہے۔ پھر عیسائیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مباہلہ کا تذکرہ ہے، جس میں دو مقابل فریق اپنے اہل و عیال کے ساتھ میدان میں نکل کر بد دعا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں باطل فریق ہلاک ہو جاتا ہے۔ عیسائی مباہلہ کی بجائے فرار ہو گئے، جس سے ان کا جھوٹ واضح ہو گیا۔ قرآن کا اعلان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی، عیسائی یا مشرک نہیں بلکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے والے مسلمان تھے۔
پھر یہودیوں کی خامیوں اور کمزوریوں کا تذکرہ ہے۔ خود راہ راست پر آنے کے بجائے دوسروں کو بھی اپنے جیسا گمراہ دیکھنا چاہتے ہیں، حق کو باطل کو غلط ملت کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، سازش کے تحت اسلام کا اظہار کر کے پھر انکار کر دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اسلام سے برگزشتہ کریں۔ مسلمانوں کا مال ناجائز طریقے پر کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، دنیوی مفادات کے لیے اللہ کے کلام کو بیچ ڈالتے ہیں۔ نبی اور رسول کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا پرستار بنانے کے بجائے اللہ کی عبادت پر آمادہ کرتے ہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے انبیاء کرام سے لیے جانے والے میثاق کا ذکر، جس کی روح سے تمام انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے کے پابند قرار دیے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں۔ اللہ کے نزدیک تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کے نزدیک کافر ملعون ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اگر زمین کے بھراؤ کے برابر سونا بھی فدیہ میں دے دیں تب بھی انہیں جہنم کے عذاب سے نجات حاصل نہیں ہوگی۔ یہ تھا جناب تیسرے پارے کا خلاصہ۔ آپ ویسے کوشش کریں اپنی طرف سے تفصیل کے ساتھ ترجمہ پڑھیں۔ اب تیسرے پارے میں جو اہم نکات ڈسکس ہوئے ہیں وہ میں ذرا بتا دیتا ہوں موٹے موٹے۔ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی گئی، ہر رسول یا نبی پر اسے دی گئی فضیلت کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ آیات الکرسی قرآن مجید کی عظیم آیات ہے، اس کا پڑھنا رات بھر شیطان کے شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، وہ اپنے دوستوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا تو ان کی کیسی بے مثال رہنمائی کی۔ ابراہیم اور نمرود کے درمیان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں مکالمہ ہوا، جس میں نمرود اپنی جھوٹی بادشاہت کی حقیقت واضح ہونے پر ششدر رہ گیا۔ بستی سے گزرنے والے شخص کو اس کے گدھے اور کھانے پینے کے ذریعے اور ابراہیم علیہ السلام کو پرندوں کے ذریعے زندگی بعد الموت کی حقیقت سمجھائی گئی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجرا کئی گنا زیادہ ملتا ہے، لہٰذا خرچ کرتے ہوئے 3 کاموں میں احسان جتانا، دکھ دینا، دکھاوا کرنے سے بچنا چاہیے۔ جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور لپٹ کے سوال نہیں کرتے ان پر خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ سود لینا اور دینا حرام قرار دیا گیا ہے، یہ اللہ اور رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے، اس لیے اہل ایمان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مومن بندوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب وہ قرض کا لین دین کریں تو اس کو لکھ لیا کریں تاکہ کسی مشکل سے بچ سکیں۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات معراج کی رات عرش کے نیچے خزانے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئیں، جو شخص ان 2 آیات کو رات میں پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی اور قبولیت دعا کا ذریعہ بھی ہے۔ علم کا مقام اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گواہی کے ساتھ فرشتوں اور اہل علم کی گواہی کو اکٹھا کیا۔ اللہ کی محبت کے اصول کا طریقہ اتباع رسول میں ہے۔ مختلف فتنوں، فلسفوں، نظریات سے بچنا اس وقت ممکن ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے۔ مریم علیہ السلام کو تمام عورتوں پر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ دوسروں کو ملنے والی فضیلت پر خوش ہونا اور اللہ سے اپنے لیے اچھے کاموں کی توفیق مانگنی چاہیے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ نے بہترین تدبیر کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ رفع عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کی کتاب سیکھنے سکھانے کا بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا اور رب والا بنانا ہے۔ آئیے اللہ کی طرف سے ملنے والی صلاحیت کو اللہ کے دین کی خاطر صرف کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔